شیخ محترم سے ہمارا سوال ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں پورا گلوب موجود ہے انٹرنیٹ کی صورت میں، وہ ہر اچھی بری چیز سے واقف ہے، ہر اچھی بری چیز اس کی اپروچ میں ہے، اس دور میں انسان اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھے جب کہ فتنے آسمانوں سے بارش کے قطروں کی طرح اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں ہمارے اوپر گر رہے ہیں؟ جی شیخ محترم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت مہم سوال ہے اور اس کا جواب بھی کتاب و سنت میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم کتاب و سنت سے بہت دور ہیں۔ اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی زمانے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ ستفترق امتی الی 73 فرقہ، کہ میری امت انہی فتنوں کی وجہ سے آپس میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا اس وقت راہ راست کی پانے کے لیے اور اس کی کھوج کے لیے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے اور اس پر کاربند رہو گے، عمل پیرا رہو گے، اس سے جڑے رہو گے، اس سے تعلق اور وابستگی تمہاری رہے گی، اس پر عمل ہوگا، فرمایا لن تضلوا، کبھی بھی گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور فتنے آتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسرا فرمایا میری سنت ہے۔ اور یقیناً دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے اور جتنی مرضی فتنوں کی طرف چلی جائے اور بگاڑ کی طرف، خرابی کی طرف چلی جائے، اصلاح اسی طریقے سے ہوگی، اسی منہج سے ہوگی جس کی اصلاح ابتدا میں ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب آپ نے دین کا آغاز کیا ہے اور توحید کا علم بلند کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معاشرہ شاید اس معاشرے سے کہیں زیادہ خراب تھا۔ زندہ درگور بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا جاتا اپنے ناک کو بچانے کے لیے، اور لڑائیاں اور جھگڑے صدیوں تک جاری رہتی، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی آپس میں جو ہے وہ نظم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، وہ پتھروں کو سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ مشکل کشائی کرنے کے لیے ہماری یہ ضرورت ہے یا مجبوری ہے۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کی اصلاح اس کتاب و سنت کے ساتھ کی ہے، تو آج بھی جب یہ بڑی چمکدار ہمارے سامنے یہ دنیا ہے، رنگین دنیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اب دنیا بالکل انسان کے دستیابی میں ہے، آپ کے بیڈ پر ہے، آپ کے روم میں ہے، آپ کے کمرے میں ہے، بلکہ آپ کے کمبل کے اندر جو ہے وہ دنیا داخل ہو چکی ہے۔ تو اگر یہاں آپ ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہ کتاب و سنت ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مین چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، کہ جب بھی آدمی کسی برے پروگرام کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اگر اس کو اللہ کی نگرانی یاد ہو، اللہ کی یاد اس کے ذہن میں ہو، اللہ کا خوف ہو، تو وہ اسی وقت فیصلہ بجائے الٹ کے درست کر سکتا ہے، راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ انسان کو تمام فتنوں کی طرف لانے والا یہ نفس امارہ ہے، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام فرمایا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میرا نفس برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی میں ضمانت یا صفائی پیش نہیں کرتا ہوں۔ تو جب آدمی اللہ کی نگرانی سے اس پر کنٹرول کر لیتا ہے تو کسی قسم کا فتنہ بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص جب صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہے، اللہ کی پناہ میں رہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو پھر بات اللہ کے نبی کی اتباع کی طرف ہی آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظائف سکھائے ہیں، وہ اذکار سکھائے ہیں جو ہمیں روحانی طور پر ہماری سکیورٹی ہے، ہمارے باڈی گارڈ ہیں، ہمارے وہ اذکار محافظ ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو انسان جب آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو انسان سارا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، رات پڑھتا ہے تو ساری رات گزر جاتی ہے۔ بلکہ نماز کے بارے میں آتا ہے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لو تو ساری رات ہر فتنے سے تمہارے محافظ باڈی گارڈ رہتے ہیں، اور فجر کی پڑھ لو تو سارا دن جو ہے وہ اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا منہج
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل جو ہے وہ ہمیں ان فتنوں سے انشاءاللہ گارنٹڈ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں ہمارے ایک وہاں مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے کبھی بھی بھولتی نہیں ہے، ہر مجلس میں تقریباً اس کا مجھے ذکر یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ان پرفتن دور میں ہم یہ غور کریں کہ کتنی بار ہم موبائل پکڑتے ہیں اور کتنی بار قرآن مجید پکڑتے ہیں۔ کبھی غور کیا کہ ہم کتنی بار اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مہم ہے، موبائل پکڑتے ہیں، کبھی کچھ دیکھنے کے لیے، کبھی کچھ دیکھنے کے لیے، کبھی کچھ سنیں، لیکن جو قرآن مجید جو ہماری حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جس نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، اس سے تعلق اور محبت وابستگی نہیں کی، اس کو کبھی دنیا کا سکون نصیب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے یہ پرزہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ذکر قرآن مجید ہی ہے، دوسرے بھی ہیں، اور اس کو تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایسی دولت دی ہوئی ہے، نعمت اور انعام ہے، جو انسان قرآن کی مسلسل تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ وہ پرفتن اس دور کے اندر اللہ کی حفاظت اور اللہ کی نگرانی میں انشاءاللہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ اس سیر حاصل گفتگو کے لیے۔